مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما، مسلمانوں کے حالات بہتر فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کو ہر مصیبت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی ان سے نعمتیں چھین لی گئی۔ اللہ اور بندے کا تعلق نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے قیامت کے روز کی تیاری کرے۔ اس دن اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی کا خطبہ حج۔ امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ توحید پر عمل درآمد اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت مت کرنا۔ تمام نماز قائم کرو اور فریضہ حج ادا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو، نماز قائم اور رزق میں خیرات کرنے والے بہترین لوگ ہیں۔ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں حجاج کرام نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنا۔ عازمین حج نے ظہر اور عصر کی نمازیں قصر و جمع کر کے ادا کی۔ حجاج کرام مغرب تک گھیریاؤ زاری اور دعاؤں میں مصروف رہ کر حج کا رکن اعظم پورا کریں گے۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے اور آج رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ حجاج کرام کل شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد جانوروں کی قربانی دیں گے۔ وزیر داخلہ کا مکہ مکرمہ میں مینا میں قائم پاکستانی حجاج کرام کے کیمپس کا دورہ، فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے بزرگ حجاج کرام سے خصوصی ملاقاتیں کی۔ حجاج کرام سے رہائش، کھانے پینے اور دیگر انتظامات سے متعلق دریافت کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، ہر حاجی ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے عملہ ہر وقت موجود ہے۔ سعودی حکومت نے رواں سال پاکستان میں امیگریشن کی خصوصی سہولت فراہم کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزارت حج کے شکر گزار ہیں۔ چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا۔ معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں کروڑوں افراد غربت سے باہر آئے۔ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین۔ صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا، چین نے گزشتہ 75 برس میں بے مثالی ترقی کی۔ چین نے ہر مشکل میں پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے پاکستانی وفد کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم کا بیجنگ میں چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کا دورہ۔ شہباز شریف کو اعزازی پروفیسر شپ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، اعزاز میرے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ اعزاز کا حصول اور پاک چین تعلقات کی سالگرہ یادگار موقع ہے۔ وزیر اعظم سے بیجنگ میں چینی کاروباری وفود کی بھی ملاقاتیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اقتصادی اور صنعتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پورٹ قاسم، گوادر اور معدنیاتی شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان اور چینی کمپنیاں طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ شہباز شریف نے IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ پاک چین اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب دورہ چین، پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاک چین وزرائے اعظم کے درمیان بیجنگ میں باضابطہ اور تفصیلی مذاکرات ہوئے۔ پاکستان اور چین کا ہر مشکل اور چیلنج میں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد اور حمایت کا عزم۔ پاکستان کی ایک چین پالیسی کے لیے مضبوط وابستگی تائیوان کو چین کا ناقابل تنسیق حصہ قرار دے دیا۔ پاکستان کے 2 خلابازوں کی چین میں تربیت کا خیر مقدم۔ پاکستانی خلاباز چینی خلائی اسٹیشن جانے والا پہلا غیر ملکی بنے گا۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر مسلسل پذیرائی۔ ترک نشریاتی ادارے TRT کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان ایک قابل اعتماد اور متوازن ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خاموش مگر مؤثر سفارتکاری
بیک چینل روابط اور حقیقت پسندانہ حکمت عملی کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان رابطے برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ، ایران، چین، خلیجی ریاستوں اور ترکیہ کے ساتھ متوازن تعلقات، عسکری اور انٹیلیجنس ساکھ، انسدادی دہشت گردی میں مؤثر کردار اور علاقائی روابط نے پاکستان کو اہم سفارتی قوت بنا دیا۔ جنگ بندی کے باوجود امریکہ نے ایران پر پھر حملہ کر دیا۔ امریکی افواج کے جنوبی ایران میں فضائی حملے، سینڈ کوم کی تصدیق، ڈرون لانچنگ تنصیبات اور ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی ذاتی دفاع کے تحت کی گئی۔ یہ کشتیاں اپنے ہرمز میں خطرناک بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امریکی حکام کا موقف بندر عباس کے ساحلی شہر پر بھی امریکی بمبار طیاروں کا حملہ، زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایرانی میزائل سسٹمز اور لانچنگ سائٹس کو تباہ کر دیا۔ ایران کے ساتھ معاہدے سے پہلے امریکی صدر نے دو بڑے مطالبات پیش کر دیے۔ ٹرمپ کا پاکستان اور سعودی عرب سمیت اسلامی ممالک سے ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا سعودی عرب اور قطر کو فوری طور پر ابراہیم اکارڈ پر دستخط کرنے چاہیے۔ باقی اسلامی ملکوں کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ملک ابراہیمی معاہدے میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اسے ایران کے ساتھ مجوزہ ڈیل کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شہری قربانی کی کھالیں کالعدم تنظیموں اور ان کے ذیلی اداروں کو ہرگز نہ دیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم اور زیر نگرانی تنظیموں کی فہرست جاری کر دی۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے انسدادی دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم تنظیموں کی ہر قسم کی معاونت جرم ہے۔ دہشت گردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث کالعدم تنظیموں کی امداد کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ خیراتی اداروں کے لیے چیریٹی کمیشن سے رجسٹریشن لازم ہے۔ بڑی عید پر بڑی گرمی، پی ڈی ایم نے پنجاب میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ اور دیگر اضلاع میں درجہ حرارت 42 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، رحیم یار خان، سرگودا اور جھنگ میں پارہ 50 ڈگری تک پہنچنے کا خدشہ۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں بھی آج سے 31 مئی تک شدید ہیٹ ویو کا امکان۔ عید میں ایک روز باقی، خواتین کا شاپنگ مشن شروع۔ شدید دھوپ اور گرمی کے باوجود خواتین نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتی اور جیولری کی تلاش۔ بچوں کے نخرے بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ مردوں کو اپنی پسند کے ریڈی میڈ سوٹوں کی تلاش۔